مشکاہ شریف میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے امت کی مستقبل بتایا گیا، آپ کے بعد یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، سب کچھ بتایا گیا۔ تو میرے صحابہ میں جو اختلافات ہونے والے تھے وہ بھی مجھے بتائے گئے۔ تو جب یہ اختلاف مجھے بتایا گیا تو پھر میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، میرے تو صحابہ آپس میں لڑیں گے، اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف میں ان کے لیے کیا رائے قائم رکھوں، کیا رائے قائم کروں اور امت کو اس کے لیے کیا ہدایت دوں کہ اس میں وہ کس جانب جھکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں رات کو جب ستارے دیکھتے ہیں تو کوئی ستارہ روشنی میں زیادہ چمکدار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس اختلاف میں کسی کا نور زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن ہیں سبھی نور والے، ہیں سبھی نور والے، فرق صرف قوت اور ضعف میں ہے کہ کسی کا نور زیادہ قوی ہے اور کسی کا ذرا کم ہے۔ لیکن قوی نور والے کے پیچھے راستہ تلاش کرنے کے لیے چل پڑو تو بھی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، تھوڑی روشنی والے کے پیچھے چل پڑو گے اس کی رہنمائی میں راستے پر تو بھی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس جواب کو سن کر فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس سے بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اختلاف سے بے خبر نہیں ہیں۔ جو کچھ بعد میں حالات ظاہر ہوئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور ہمیشہ چھوٹوں میں اختلاف ہو تو فیصلے کا حق بڑے کو ہوتا ہے، چھوٹے کو نہیں ہوتا۔ جب بڑے کے علم میں آ گیا کہ اختلاف ہونا ہے اور بڑوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، پھر آج کوئی چھوٹا کسی کے بارے میں بکواس کرے اور زبان کھولے، وہ اپنا ایمان خراب کرے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہونے والا ہے، اس کے باوجود ان کو ستارے بھی فرما رہے ہیں، ہدایت کا مینار بھی فرما رہے ہیں، اللہ کی رضا کی سند بھی دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور بلا استثناء کہ اللہ ان سب کو متوجہ مخاطب فرما رہے ہیں، دین کی تکمیل کی بشارت دے رہے ہیں اور ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ آج کے بعد دین کے وارث تم اور سنبھالنے والے اور محفوظ کرنے والے۔ تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپس کی اختلافات کی وجہ سے کسی ایک پر ہم تان نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی۔ تو اس لیے آج جو ہمارے ملک میں ایک افراتفری کی صورت چلی ہوئی ہے اور شہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، تو وہ صرف اسی ایک نقطے پر ہے کہ کچھ لوگوں نے، آپ نے بھی میڈیا میں سنا، سوشل میڈیا پر، جب یہ اسمبلی میں بنیاد اسلام تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے بل آیا، تو کچھ ایک طبقے کی طرف سے آیا کہ ہم حضرات خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، ہمیں زبردستی منوایا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے سے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، 3 بیٹیوں کو بیٹی نہیں مانتے، ہمیں زبردستی منوایا جا رہا ہے۔ منوانا اور چیز ہوتی ہے، اور کبھی بھی آدمی، عقیدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آدمی اپنی خوشی سے اور دلائل سے قبول کرتا ہے۔ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ ایک کافر کو بھی صحابہ کرام نے جنگوں میں گردن پر تلوار رکھ کے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کلمہ پڑھ، جبراً کسی کو ایمان قبول نہیں کروایا، منوایا نہیں جاتا جبراً، مانی ہمیشہ وہی چیز جاتی ہے جو آدمی کو دل کو لگے۔ البتہ اتنا ہے، اس بل کا مقصود صرف اتنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ماننا نہ ماننا علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی کی توہین نہ کریں۔ آج ناروے میں اور دوسرے ملکوں میں قرآن پاک جلایا جا رہا ہے، اور کس لیے؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ ہم ان کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ قرآن پاک کو معاذ اللہ مانیں، جبراً مانیں، ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے، لیکن جلا کر اس کی توہین بھی تو نہ کریں۔ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، نہ ماننا اور چیز، توہین کرنا اور چیز۔ تو اسی طرح سے
آج اگر اس فلسفے کو دونوں کو ملا دیا جائے کہ جب ہم مانتے نہیں تو پھر توہین بھی ہمارا حق ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کی توہین کریں، ان کو گالی دیں، ان پر لعنت کریں، تو پھر یہی لوگ، یہی طبقہ قرآن کو بھی تو نہیں مانتا۔ تو جو قرآن جلانے کے واقعات ناروے اور دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ملک میں شروع ہو جائیں گے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس لیے اس کو جلانے کا ہمیں حق ہے۔ اصلی قرآن تو حضرت امام مہدی علیہ السلام لے کے آئیں گے۔ ہمارے ملک میں کتنے لوگ موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن پھر وہ بھی معاذ اللہ بکواس کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بکیں تو وہ کہیں گے ہمارا بھی حق ہے، جب ہم نہیں مانتے تو ہمیں توہین کرنے کا حق دیا جائے۔ نہ ماننا اور چیز ہے، توہین کرنا اور چیز ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اس وقت جو ملک میں سڑکوں پر ہیں، ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ان سے جبراً منوایا جائے کہ یہ خلفائے راشدین کو مانیں، سارے صحابہ کو جنتی مانیں، اللہ کا محبوب مقبول بندہ مانیں، جبراً منوائے ان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ مطالبہ کسی نے نہیں کیا۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ ماننے نہ ماننے میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن توہین نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری مقدس ہستیاں ہیں اور ہماری محترم ہستیاں ہیں، اور ہمارے ایمان کی بقا انہی کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد قرآن پاک، اگر ان کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو ہم قرآن پاک سے خالی محروم ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے، پھر ہمارے پاس حدیث پاک نہیں ہے، پھر ہمارے پاس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہا، وہ دین ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ دین کی حفاظت ان حضرات کی، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر ان سے، یہ ان سے چھوٹے ہیں، وہ بار بار ان کی تعریفیں فرما رہے ہیں اور امت کا ان پر اعتماد بٹھا رہے ہیں، تو آج اگر کوئی ان کا اعتماد مجروح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے امت کو دین دینا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے سے آیا ہوا دین امت سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دین کے جتنے بھی درمیان میں واسطے ہیں، ایک ایک واسطے کی حفاظت کرنا دین کی حفاظت۔ ہم تک دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، ہم تک دین پہنچا فقہا کے ذریعے، ہم تک دین پہنچا محدثین کے ذریعے، ہم تک دین پہنچا اولیاء صوفیاء کے ذریعے، ہم تک دین پہنچا ہے علماء کے ذریعے۔ ان میں سے ایک طبقے کو بھی اگر درمیان سے نکال دیں، دین ختم ہو گیا، دین مٹ گیا۔ فقہا معاذ اللہ باعتماد نہیں ہیں، محدثین باعتماد نہیں ہیں، صوفیاء اور اولیاء باعتماد نہیں ہیں۔ کسی ایک طبقے کو بھی اگر درمیان سے نکال دیں تو دین ختم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، بجلی کہاں بن رہی ہے اور آج ہم یہاں بیٹھے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، لائٹیں بھی چل رہی ہیں۔ کیسے؟ بڑی بڑی تاریں آئیں، پھر تاروں میں یہاں مقامی گریڈ کے اندر آئیں، پھر وہاں سے پھر تاروں کے اندر آئیں، پھر ٹرانسفارم کے اندر بجلی آئی، پھر وہاں سے ہمارے میٹر میں آئی، میٹر سے پھر آگے بورڈ میں آئی، بورڈ سے پھر آگے اس پنکھے میں آئی۔ یہ سارے واسطے ہیں، ان میں سے ایک واسطہ بھی درمیان سے ختم کر دیں، ہمارا پنکھا بند ہو جائے گا۔ جتنے واسطے درمیان میں ہیں، تو اللہ سے دین چلا اور بڑا لمبا سفر کر کے، زمانے کے اعتبار سے بھی لمبا سفر ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں، اور جگہ کے اعتبار سے بھی بڑا سفر ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور وہاں سے بیٹھے ہیں جہاں دین آیا۔ تو یہ اتنا لمبا سفر کر کے قرآن بھی اصلی ہمارے تک پہنچا ہوا ہے، حدیث بھی اصلی شکل میں ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو جن واسطوں سے پہنچی ہوئی ہے ان واسطوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ جس کے گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے وہ روزانہ میٹر کو دیکھتا ہے جل تو نہیں گیا، بورڈوں کو چیک کرتا ہے کوئی بٹن تو نہیں جل گیا، چلانا تو پنکھا ہے، وہ بورڈ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنے میٹر کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی حفاظت ختم کر دی تو بجلی سے محروم ہو جائے گا۔ تو دین پر عمل کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے والا اور مسلمان باقی رکھنے کی ضرورت محسوس کرنے والا شخص اس درمیان کے واسطوں کی حفاظت پر مسلسل نظر رکھتا ہے کہ اگر یہ درمیان کے واسطے ختم ہو گئے تو پھر اس کا معنی ہے کہ ہم دین سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے ان کی عظمت، ان کی محبت، یہ دین کی بقا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کی محبت اور عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ سنتے پر